بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے ہوں گی مگر نہ مشکلیں آسان تیرے بغیر لاریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی، آپ نے سماعت کی، جن میں حضرت عدنان حضور علیہ السلام کے آبا ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت معد، اور پھر ان کے بیٹے حضرت نزار، اور ان کے بیٹے حضرت قدر، اور ان کے بیٹے حضرت الیاس، ان کے بیٹے حضرت مدرکہ، ان کے بیٹے حضرت خزیمہ، ان کے بیٹے حضرت کنانہ، ان کے بیٹے حضرت نضر، ان کے بیٹے حضرت مالک۔ اب یہاں حضرت نضر تک ہم نے بات میں نے بیان کی، آپ نے سماعت کی۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے آبا، آپ کے اجداد، کہ جن کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی کڑیاں، ان میں حضرت نضر یا نضر بھی کہتے ہیں، حضرت نضر کے بیٹے ہیں حضرت مالک، اور حضرت مالک کے بیٹے ہیں حضرت فہر، اور حضرت فہر کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت کعب، اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت کعب کے ان کا نام ہے مرہ، اور مرہ کے بیٹے ہیں حضرت کلاب، اور کلاب کے بیٹے ہیں قصی، قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشش کریں گے کہ بس جلدی سے ذکر پاک کیا جائے۔ یہ اصل میں میلاد اسے کہتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ فرما تھے، تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ تو میں ہوں، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی بات کی،
اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے آبا کی بات کی. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, انہیں 2 بیٹے عطا کیے, اسحاق و اسماعیل. پھر اسماعیل کو چنا, پھر اسماعیل سے کنانہ کو چنا, کنانہ سے پھر ہاشم کو چنا, قریش کو چنا, اور پھر حضرت عبداللہ کو چنا. تو اللہ رب العزت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو اپنے زمانے میں اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت عظمت تمکنت دی, وہ اپنے زمانے میں ہر شخص سے ممتاز تھے. یعنی جہاں حضرت عدنان تھے, روئے زمین پر دوسرا عدنان جیسا نظر نہیں آتا تھا, اور جہاں حضرت ماد آئے دوسرا روئے زمین پر ماد ہی نظر نہیں آتا تھا. ارے جن کی اولاد میں حضرت نزار ہوئے اور جنہوں نے قطار اندر قطار اونٹوں کی قربانی اس لیے دی کہ اللہ پاک نے ماد کے بیٹے نزار کی پیشانی میں نور محمدی کو چمکایا, اور جس جس پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا رہا, اور جس جس پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور رہا, اللہ پاک نے فرمایا والد, قسم ہے ہر اس والد کی کہ جس کی پشت میں اور جس کی پیشانی میں میرے محمد کا نور چمکتا رہا. اور وما ولد, اور قسم ہے اس کی کہ جس کی ولادت ہوئی. حضور علیہ السلام کی ولادت کی قسم اللہ پاک نے کھائی, اور جس کی ولادت کی قسمیں کھائے تو پھر یہ بات کی جائے کہ حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے. ارے جس کی ولادت جس شہر میں ہو اللہ پاک اس شہر کی قسمیں کھائے, تو پھر پوچھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہاں سے ثابت ہے. اب سنیں, حضرت نضر جو ہے, یہاں پر ہم نے اپنی بات چھوڑی تھی, ان کے بیٹے ہیں حضرت مالک, اور حضرت نضر کی اولاد کو کہتے ہیں قریش. اب آپ کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے لیے تھیں تو مدتوں پہلے کی, لیکن آپ کے لیے شاید نہیں ہوں. حضرت مالک اور مالک کے بیٹے فہر, اور پھر آگے ان کے بیٹے جو تھے حضرت غالب ہیں, حضرت لوائی ہیں, حضرت کعب ہیں, یہ سارے جتنے بھی ہیں, حضرت قصی ہیں, یہ سارے کے سارے یہ جو لڑی ہے حضرت نضر کی اولاد کی, فرمایا کہا جاتا ہے کہ یہ ہے قریش. کیا ہے؟ قریش. حضرت مالک اپنے دور کے اندر اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت سے نوازا تھا, اور یہاں پر قریش جو ہے, قریش کہتے ہیں بکھرے ہوئے کو جمع کرنے والا. کیا کہتے ہیں؟ بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے والا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش یہ جو لوگ تھے, عدنان کی اولاد, ماد, نزار اور پھر آگے, یہ بکھر گئے تھے اور بار بار بکھرے, اور جس جس نے ان کو سمیٹا اور جو جو سمیٹتا رہا وہ قریش ہے. وہ کیا ہے؟ قریش ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہیں کہتے ہیں بنو اسماعیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسماعیل. اب جو بنو اسماعیل ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, انہی میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی بنو جرہم یا بنو جرہم میں, وہ قبیلہ تھا. جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, زمزم کا واقعہ آپ نے سنا, وہاں سے ایک قبیلہ گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے. جب انہوں نے پانی دیکھا تو انہوں نے پڑاؤ کر لیا, خیمے لگا لیے, وہ آباد ہوتے چلے گئے. وہ قبیلہ جرہم کہلایا. اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی جرہم میں. اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو وہ عورت جو ہے وہ ادب و احترام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آداب سے واقف نہ تھی. ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اسماعیل آئے تو اس کو کہنا اپنی دہلیز بدل لے, اس لیے کہ جس نبی آخر الزمان کی ولادت جس ماں کے ذریعے سے ہونا ہے وہ ماں کے اندر یہ خصوصیات تو ہے نہیں, تو کہا دہلیز بدل لو, اس لیے کہ میری ہی اولاد میں, اسماعیل ہی کی اولاد میں نبی آخر الزمان آئیں گے. اب دہلیز کا مطلب تھا طلاق دے دو,
طلاق دے دی گئی، پھر بنو جرہم کی کسی اور خاتون سے آپ نے شادی کی، پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، انہوں نے عزت کی، احترام کیا، ادب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کہا اگر مل جاتا ہے تو رکھتے نہیں ہیں، بانٹ دیتے ہیں ہم، اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تم کہتے ہو شکر کرتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے کہا وہ شکر اس وجہ سے کہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو جو ملا ہے اس کا حساب کتاب بھی تو دینا ہے قیامت کے دن۔ تو جب نہیں ملتا تو اس وقت شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے نہیں دیا سو ہم حساب کتاب سے بچ گئے۔ دیکھیں نا عظمت، یہ حضور کی ماؤں میں سے حضور کی ماں ہے۔ جب وہ دور کی ماں کا یہ عالم ہے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کو کہنا کہ اسی دہلیز پر رہنا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے نابغ، اور پھر آگے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 35 سے 40 پشتوں کے بارے میں پھر اختلاف ہے، یہ کے بعد دیگرے کون کس کے بیٹے رہے، لیکن حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان تک کوئی پھر اختلاف نہیں رہا۔ اور خود حضور علیہ السلام نے جا بجا فرمایا کہ الیاس کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو، اس لیے کہ الیاس دین ملت ابراہیمی پر تھے۔ اور حضرت مدرکہ کے بارے میں آپ نے کہا، حضرت نضر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب وہ جو بنو اسماعیل تھا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جب وہ اقتدار میں آئی، کیونکہ بیت اللہ شریف تو بنایا ہی انہوں نے تھا، اب یہاں بنو جرہم جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ننیال تھے، ماموں کا رشتہ تھا نا بنو جرہم کا، اب انہوں نے کیا کیا، بنو اسماعیل کو اقتدار سے ہٹا دیا اور خود وہاں پر قابض ہو گئے۔ اب جب بنو جرہم آئے انہوں نے ایک ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، وہ حاجی آتے، حاجیوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کو اذیت بھی دیا کرتے تھے، مکہ میں لوگ تحائف دیتے، ان تحائف کو بیچ لیا کرتے، کھا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے قیمتی مختلف ممالک سے، کیونکہ حج تو ہوتا تھا وہاں بیت اللہ شریف، اب جو بھی آتا جو بھی سامان دیتا بنو جرہم کے لوگ جو تھے وہ کھا جاتے۔ اس پر بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا۔ آپ تھوڑی سی دلچسپی لیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسا خطاب ہو جو آپ کو مست بے خود کرے، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق، یہ جو آبا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کا نام لے رہے ہیں نا، بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام کے آبا کا نام لیا جائے فرمایا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس جگہ پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو سلسلہ تو صاحب ہے وہ بنو خزاعہ آیا، بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو کک آؤٹ کر دیا، مکہ سے باہر جلا وطن کر دیا۔ جیسے آپ کے منسٹر آتے ہیں کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہرتے ہیں، جب ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی جاتی ہے تو اس وقت پھر کہتے ہیں ہم نے ملک چھوڑنا اور یہاں سے نکلنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر دوسرا قابض ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، پھر تیسرا قابض ہوتا ہے۔ اسی طرح بنو جرہم ان کو جب جلا وطن کیا، نکالا، خاندان کے خاندان مکہ سے نکال دیے گئے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ سسرالی رشتے تھے سارے، مگر بعد میں آ کر خراب ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ اگر خراب ہو جائے تو پھر اس کو اپنے قریب نہ رکھو، رشتہ اگر خراب ہو جائے۔ جب نکال دیا بنو خزاعہ آئے، اب بنو خزاعہ جب آئے تو بنو جرہم نے جاتے جاتے کیا کیا، زمزم کا چشمہ بند کر دیا۔ مکہ میں تلواریں تھی سونے کی، وہ پکڑ کے زمزم کے کنویں میں ڈال دی، وہاں ہرن تھے سونے کے، وہ بھی ڈال دی، زرہیں کی سونے کی، یعنی قیمتی اشیاء تھی وہ ساری کی ساری اٹھا کر زمزم کے کنویں میں ڈالی اور زمزم کے کنویں کو مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہاں پر کوئی کنواں بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کب کیا، مدتوں پہلے، مگر نسلن بعد نسل، نسلن بعد نسل، نسلن بعد نسل، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان کو یہ خواب آیا کہ کوئی شخص کہنے والا کہہ رہا ہے ارے جہاں پر
कौवा चोंच मार रहा है, उस जगह को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चोंच मार रहा है कौवा, तू कौन है? अगले दिन फिर ख्वाब आया, जहां कौवा चोंच मार रहा है वहां जाकर खोदो। 3 दिन 4 दिन तक मुसलसल ख्वाब आता रहा, फिर कहा कि वो बिहरे ज़मज़म है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे और आप उठकर वहां पर खोदना शुरू किया। जब खुदाई की तो खुदाई करते करते ज़मज़म भी निकल आया, तलवारें भी निकल आई और हिरन जो सोने के थे वो भी निकल आए। अब वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा जब शुरू हुआ तो फैसला करवाने के लिए मीलों दूर सहरा का एक सफर था, वो तय करके किसी से फैसला करवाना था, कोई काजी था। जब वहां पर जाने लगे तो सहरा के अंदर सब भटक गए, जितने भी लोग थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब तो पानी भी सबके पास खत्म हो गया है, लिहाजा अपनी कब्रें खुद ही खोद लो। सबने अपनी कब्रें खोद ली। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई बुरा भला कहने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जो जो मरता जाए अपनी कब्रें में खुद ही खोदता जाए। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनी ने पांव मारा, बस पांव मारने की देर थी, चश्मा उबल पड़ा। चश्मा उबला तो हर किसी ने पानी पिया, और जब पानी पिया तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मज़म का कुआं है वो भी आप ही का है, वहां भी आप ही जाए, आप ही का राज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बजाय फैसला करवाने जाते वापस आ गए। अब ये बनु खज़ा जो थे, इनमें एक शख्स था, उसका नाम था अमर बिन लुहै। क्या नाम था? ये वो शख्स था कि जिसने सबसे पहले मक्का के अंदर बुत परस्ती को जन्म दिया, बुत परस्ती को फरोग दिया। ये वो शख्स था। ये कौन सा कबीला है? बनु खज़ा। और बनु खज़ा कौन है? जो बनु जुरहम को निकालने वाले। और बनु जुरहम कौन है? जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराल है, जो बनु इस्माईल का ससुराल है। ये बात यहां तक समझे। अब आगे चलिए। ये बनु खज़ा भी रहा, फिर इन्हीं को दूर करने के लिए बनु इस्माईल में से हजरत कुसै आए हुजूर के आबा व अजदाद में, और हजरत कुसै ने आकर वो इज्जत, वो अजमत, वो तमकनत, वो शर्फ, वो बुजुर्गी फिर से बहाल की। और फिर से जब बहाल की और सियासी तौर पर इख्तियार जब हजरत कुसै के पास आया और मक्का के कुरैश के पास जब ये इख्तियार आया, तो उसके बाद आपने इर्द गिर्द के कबाइल में जहां जहां बनु इस्माईल बिछड़ चुके थे उन सबको फिर से जमा किया। इसलिए इनको कुरैश कहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, कुरैश का जो लफ्ज है वो है तकर्रुश। किससे? तकर्रुश से निकला है, और तकर्रुश का मतलब है तिजारत करना। अब चूंकि ये जो कुरैश थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद, इनका काम यह था कि मक्का से चलते और दूर दराज मुल्कों में जाते, और मुल्कों में जाकर सामान मक्का से ले जाते और फिर वहां से सामान मक्का के लोगों के लिए लेकर आते। ये जो तिजारत का काम था, ये चूंकि हुजूर के आबा व अजदाद करते थे, लिहाजा इनको कुरैश कहते थे। तीसरी वजह यह है इनको कुरैश कहने की कि कुरैश है तफ्तीश करने वाले। क्या करने वाले? इन्वेस्टिगेशन। यानी जब हाजी आते थे ना हज के लिए, तो उस वक्त क्या होता था कि ये लोग हाजियों के पास जाते और जाकर उनसे पूछते कहां से आए हैं, किस मुल्क से आए हैं, किस इलाके से आए हैं, कुछ खाने के लिए आपको मिला, नाश्ता किया, खाना खाया, कहां पर ठहरेंगे, ये ठहरने का इंतजाम, खाना खिलाने का इंतजाम, पानी पिलाने का इंतजाम, ये जिनके हाथ में था वो हुजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद थे। इसलिए उनको कुरैश कहते हैं। ये बात आप समझे? अच्छा, ये कुरैश ही है कि जिन्होंने सबसे पहले अरब के अंदर, पूरे अरब के अंदर, आप ये ना समझे कि वो बिल्कुल ही जाहिल थे, कुछ भी खबर ना थी। खुदा की कसम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद को अल्लाह पाक ने वो ज़हानत, वो फतानत, वो फिक्र, वो तदब्बर, वो सूझबूझ अता की थी, वो हुस्न जमाल अता किया था, वो इल्म अता किया था कि हर कबीले वाला अपने मसाइल लेकर हुजूर के आबा के पास आता, और कोई भी आता उसकी झोली खाली न रखते, भर भर कर भेजा करते थे। ये मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदे जिन्होंने किए वो हजरत
قصی کی اولاد ہی ہے جنہوں نے معاہدات کیے، اور حضرت عبد مناف کی اولاد ہی ہے جنہوں نے معاہدے کیے، مطلب حبشہ سے معاہدے کیے، ایران سے معاہدے کیے، روم سے معاہدے کیے، یعنی اتنی دور دور تک قافلے جاتے تجارت کے، اور وہاں سے یہ حضور کے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ کے اندر جو بیاب و گیا ریگستان تھا، اس ریگستان کو آباد کرنے والے حضور علیہ السلام کے آباء کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نضر کے جو بیٹے ہیں حضرت مالک، انہوں نے اسی طرح لوگوں کے پھر فیصلے فرمایا کرتے، لوگوں کو جمع کیا جو بکھر گئے تھے۔ پھر حضرت مالک کے بیٹے ہیں حضرت فہر، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت فہر بن مالک۔ یہ جو حضرت فہر ہیں ان کو کہتے ہیں جماع قریش، یعنی قریش کو جمع کرنے والے، ان کو بھی اس لیے۔ حسان بن عبد القلال الحمیری نام کا ایک شخص تھا، اس نے یمن کے قبیلوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کر دی۔ ایک لشکر جرار تھا جو لے کر گیا، جیسے ابرہا، آپ کو پتہ ہے حضرت عبد المطلب کے لوگ، اس سے بھی پہلے یہ حسان بن عبد القلال الحمیری کے نام کا ایک شخص تھا، اس نے مختلف قبائل کے لوگوں کو جمع کیا اور حملہ آور ہوا بیت اللہ شریف پر، اور لوگوں کو لوٹ مار اور خسوٹ کے لیے وہاں پر جب نکلا تو اس کے مقابلے کے لیے جو نکلے وہ حضرت فہر بن مالک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اس وقت سپہ سالار تھے، اور اللہ پاک نے ایک گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آباء تھے ان میں نے پہلے ذکر کیا تھا عدنان کے بیٹے ماد، اور ماد وہ تھے کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اور جب نور مصطفیٰ چمکتا تو حالت یہ تھی آپ کی کہ آپ جس جنگ میں بھی جاتے، جب واپس لوٹتے اپنے وطن تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بعد جنگ میں گئے ہوں اور وہ جنگ ہار کے آئے ہوں، نہیں، ہمیشہ کامیابی کے ساتھ آیا کرتے، جتنا بڑا لشکر ہوتا ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ اب حضرت نضر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کا میں نے بتایا کہ وہ جماع قریش تھے، قریش کو بھی جمع کرنے والے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹوں میں حضرت میں نے ابھی ذکر کیا حضرت مالک کا، مالک کے بعد ان کے بیٹے تھے حضرت کعب، کیا نام تھا؟ کعب۔ یہ حضرت کعب وہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے آباء کے نسب کے ساتھ یہ حضرت کعب پر مل جاتا ہے۔ اور حضرت کعب کے بیٹے حضرت مرہ، اور حضرت مرہ وہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر مل جاتا ہے۔ دیکھیں اوپر ایک ہی ہے، آپ کیوں دو کرتے ہیں، ہم کیوں دو کرتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسے شاخیں ملائی اور پھر ملا دیا مصطفیٰ کو اور ساتھ اپنے پہلوؤں میں سنا دیا، یہ حضرت کعب اور حضرت مرہ کا فیض ہے جو ابو بکر اور عمر کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے آیا۔ میرے آقا کے وصال کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، پہلے انبیاء آتے رہے، لوگوں کو تلقین، ہدایت، تربیت کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ حالت ہوتی کہ قوم ان کی بات کو نہ سنتی، وہ عرض کرتے مولا اب جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، اب تو اپنا کام کر، عذاب آتا قوم مٹا دی جاتی۔ اب وہاں انبیاء ہوتے، قومیں بگڑ جاتی، مٹا دی جاتی، اب حضور کے بعد کون نبی تھا؟ کوئی نہیں۔ قربان جب مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ابو بکر و عمر پہ، عثمان و علی پہ، ارے ایسی تربیت کر کے بھیجا کہ قیامت تک جس شخص کو ہدایت کا راستہ چاہیے، روشنی چاہیے، منزل چاہیے، تو وہ حضور کے ان خلفاء حضرت ابو بکر اور عمر کے در پر آئے۔ جو بھی ان کے در پر آیا وہ ایسا ہی ہے جیسے مصطفیٰ کے در پر آ گیا، یہ تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ حضرت کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں یہ وہ ہستی ہیں، حضرت فہر بن مالک کے بیٹے، کہ سب سے پہلے جمعے کے روز خطاب کرنے والے قریش کے اندر وہ حضرت کعب ہے۔ اور قربان جائیں، اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی اتنی تفصیل میں جاؤں کہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت
کعب کرتے کیا تھے؟ حضرت کعب کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر جمعے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات کرتے. آپ فرماتے لوگوں کتا تعلقی کی مذمت کیا کرو، صلہ رحمی کو اپنا لیا کرو، اور فرمایا کرتے کہ ایک دن سب نے مرنا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا. توحید کی بات کرتے اور صرف توحید کی بات نہ کرتے، رسالت کی بھی بات کیا کرتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہر مکم سجنوہ وعظموہ وتمسکوا بہ. ارے یہ بیت اللہ شریف، یہ حرم، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ اس کی عظمت، اس کی تنقنت اور اس حرم کو مزین کر کے رکھو. کیوں کر کے رکھے؟ حضرت کعب کہتے ہیں اس لیے فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ کہ اس حرم کعبہ کے اندر سے ایک عظیم خبر آنے والی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ. فرمایا ان قریب اسی مکہ سے وہ نبی کریم ظاہر ہوں گے. اور پھر فرمایا بِذَلِكَ جَاءَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ. عیسیٰ اور موسیٰ آئے اور آ کر انہوں نے جس ہستی کی خوشخبری دی وہ نبی آخر الزمان تھے. پھر فرمایا آگے چل کر کہ یخبر اخبارا صدوقا خبیرها. فرمایا جو خبر دینے والا آئے گا وہ جس کی خبر دے رہا ہے وہ سچا ہوگا. پھر فرمایا واللہ لو کنت ذا سمع وبصر وید ورجل. فرمایا اللہ نے اگر میرے پاؤں سلامت رکھے، میرے ہاتھ سلامت رکھے، میرے کان سلامت رکھے، میری آنکھیں سلامت رکھی اور نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دوں گا اور جو دشمن آئے گا سینہ تان کر اس دشمن کا مقابلہ کروں گا. یہ عاشق رسول تھے، یہ عاشق مصطفیٰ تھے حضرت کعب. اور حضرت کعب وہ فرماتے ہیں کاش کہ مجھے وہ وقت نصیب ہو کہ مصطفیٰ آئے اور میں ان کے دست اقدس کا بوسہ لے سکوں، ان کی زیارت کر سکوں. تلقین فرمایا کرتے تھے اگر میں نہ رہا اور تم ہوئے تو اپنی نسلوں کو بتانا وہ نبی آخر الزمان آئیں گے، تشریف لائیں گے اور تمہاری شرف اور تمہاری بزرگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور قیامت تک اے قریش، قیامت تک تمہاری عزت، تمہاری عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں. وہ نبی آخر الزمان آئیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضور کی آمد سے حضرت کعب کا دیکھیں عشق کتنا تھا، عشق کتنا تھا اور فاصلہ کتنا ہے 560 سال کا. 560 سال پہلے عاشق صادق پیدا ہوا وہ حضرت کعب. اور حضرت کعب کے بیٹے ہیں مرہ. اور مرہ کے بارے میں نے بتایا، حضرت مرہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر کا نسب جو ہے وہ یہاں جا کر مل جاتا ہے. مرہ کے بیٹے ہیں لؤئی. کیا؟ لؤئی. اور لؤئی کے بارے میں کہا وکانا لؤئی حلیما حکیما نطق بالحکمت صغیرا. فرمایا یہ جو لؤئی تھے نا، لؤئی فرمایا اپنے زمانے کے اندر علم و حکمت کا سمندر تھے. لوگ کہتے ہیں علم ہی نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا علم؟ ہاں کسی کے پاس نہیں تھا، مگر جو حضور سے نسبت رکھنے والے آبا تھے، جن کی پشت میں نور مصطفیٰ رہا، فرمایا ان سے بڑھ کر عرب کے اندر تو کیا شرق سے غرب تک کوئی آتا ہی نہیں. علم و حکمت کا خزانہ. فرمایا ایک تو علم و حکمت کے سرچشمہ تھے اور دوسرا فرمایا لؤئی جانتے ہو کون تھے؟ فرمایا ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا، جو بھی جملہ نکلتا وہ ضرب المثل بن جایا کرتا تھا. کوٹیشن. ارے تمہیں شیکسپیئر کے کوٹیشنز یاد ہیں، تمہیں حضرت لؤئی کے کوٹیشنز بھی یاد ہونے چاہیے. بارہ یہ کوٹیشنز کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر حضرت لؤئی، پھر حضرت غالب، پھر حضرت اچھا یہ جو میں نے ابھی بتایا فہر کے بیٹے، یہ فہر کے بیٹے تھے غالب، یہ یاد رکھیں. غالب کے بیٹے تھے لؤئی، لؤئی کے بیٹے ہیں کعب اور کعب کے بیٹے ہیں مرہ.
اب مرہ کے بیٹے تھے حضرت کلاب. کیا؟ کلاب. ان کا اصل نام تھا غالباً حکیم. ان کو کلاب اس وجہ سے کہا جاتا تھا، کلب کہتے ہیں کتے کو، کلاب کہتے ہیں بہت سارے کتوں کو، جمع ہے نا کلب کی. تو ان کو اس وجہ سے کلاب کہا جاتا تھا کہ یہ کتوں کے ساتھ شکار کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عرب کے اندر کتوں سے شکار کرنے والے جو سب سے پہلے وہ حضرت کلاب تھے. انہی حضرت کلاب کے بیٹے ہوئے حضرت قصی ہیں. اور حضرت قصی جو ہیں، حضرت قصی ان کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ زید. ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا زہرا. کیا نام تھا؟ کلاب کی جو بیوی تھی، جب کلاب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت سعد. فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئی. اب بیوہ سے کسی ملک شام کے کسی شخص نے شادی کر لی. اب جب شادی کر لی تو وہ حضرت کلاب کے جو بیٹے تھے زید، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زہرا. زہرا بڑے تھے اور زید چھوٹے تھے. اب یہ جو چھوٹے بیٹے تھے ان کو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ شام لے گئی، دور لے گئی، اور حضرت زہرا چونکہ بڑے تھے ان کو وہیں مکہ میں چھوڑ دیا. اب یہ چونکہ دور چلے گئے تھے اور میلوں ہزاروں میلوں کی مسافت، کہاں مکہ اور کہاں شام، اور وہاں جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے 11 12 13 14 سال تقریباً اتنی عمر تھی، تو آپ جب کھیلتے تو بچے آپ کو تانا دیتے جلا وطنی کا کہ آپ دور سے اپنے وطن چھوڑ کر آئے ہو، یہاں پر آئے ہو. انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں واپس مکہ میں آؤں. تو ماں نے کہا تم جانتے ہو تم کون ہو؟ تم نظر کی اولاد ہو، تم مالک کی اولاد ہو، تم فہر کی اولاد ہو، تم خالق کی اولاد ہو، تم لوائی کی اولاد ہو. اور فرمایا تم کلاب کی اولاد ہو. اور کلاب کی اولاد ایسا نہیں کہ وہ معاذ اللہ ان کا منصب کم ہے. فرمایا مکہ کے اندر تمہارے جو آبا تھے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ماں میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، مجھے واپس بھیج دیں. ماں نے کہا حج کا قافلہ آئے گا بیٹا میں واپس بھیج دوں. حضرت زید کو واپس بھیج دیا گیا. ان کے بھائی تھے زہرا. زہرا نے جب یہ واپس آئے اور کچھ عرصہ رہے تو ان کی شادی کی تھی حبی بنت حلیل کے ساتھ. حلیل کے پاس اس وقت مکہ کی بیت اللہ شریف کی چابیاں تھیں، یعنی دروازہ کھولنا بند کرنا اور جو منصب تھے وہاں کے ڈپارٹمنٹس تھے وہ سارے کے سارے حلیل کے پاس تھے. اب چونکہ حضرت زید شام سے آئے، دور سے آئے، تو دور سے آنے والے کو عربی کے اندر کہتے ہیں قصی. تو یہ کلاب کے بیٹے ہیں قصی، حضور کے آبا میں، تو قصی اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دور سے آئے. اب قصی وہ پہلے شخص ہے مکہ کے اندر. جب ان کی شادی ہوئی حلیل کی بیٹی سے تو حلیل کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی بیٹی حبی کو کہا کہ بیٹا یہ اب چابیاں تمہارے سپرد ہیں، اب بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا یہ تمہارا کام ہے. انہوں نے کہا میں تو یہ کر نہیں سکتی، لہٰذا وہ چابیاں دے دی حضرت قصی کو. اب جب قصی کے پاس چابیاں آئیں تو پھر وہ جتنے ڈپارٹمنٹس تھے وہ ڈپارٹمنٹس سنے وہ کون سے تھے. یہ جو سیاست تھی نا، سیاست آپ یہ نہ سمجھیں گے یہ سیاست آج کے دور میں ہے. سب سے پہلے مکہ کے اندر پارلیمنٹ کی بنیاد رکھنے والے حضور کے آبا میں حضرت قصی ہے. دار الندوہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. دار الندوہ ایک بہت بڑا ہال تھا اور اس ہال کے اندر جو بھی مشورہ کیا جاتا، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے عقل مند ذہین لوگ، بڑے فکر و تدبر رکھنے والے، ان کے لیے شرط یہ تھی کہ 40 سال سے کم کوئی نہیں ہوگا. وہ 40 سال کی عمر سے بڑے جو لوگ تھے، جو بڑے زیرت لوگ تھے، وہ وہاں پر بیٹھ کر قریش کے لیے فیصلے کیا کرتے. یہ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بنایا. اس کے علاوہ سقایا کا ڈپارٹمنٹ تھا، لوا کا ڈپارٹمنٹ تھا. لوا کہتے ہیں جھنڈے کو. جب بھی دور دراز کے لوگ مکہ پر حملہ ہونے لگتے تو ایک جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا. یہ سب سے پہلے جھنڈا اٹھانا اور جھنڈا گاڑنا اور اس جھنڈے کے
ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا یہ حضرت قصی کا سب سے پہلے کام ہے۔ حجابہ یہ منصب حضرت قصی کے پاس تھا۔ حجابہ بھی کہتے ہیں یہی مکہ کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا اور ان کی اشیاء کی حفاظت کرنا۔ اور ایک تھا ڈپارٹمنٹ، اس کا نام تھا رفادہ، اور رفادہ کہتے ہیں کہ جب حاجی آتے نا مکہ تو ان سے کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ سارے کا سارا ان کے ذمہ ہوتا۔ یعنی آپ وزارت پانی اور وزارت بجلی جو ہوتی ہے اس دور کے اندر، یعنی یہ وزارت جو تھی یہ ان کے پاس، اور انٹیریئر منسٹر اس دور میں تھے، وزیرت کیا کہتے ہیں اسے داخلہ اور وزارت خارجہ اس دور کے اندر بھی تھی، یہ حضرت قصی نے بنائی۔ سقایا پانی پلانا، جو حاجی دور سے آتے کشمش ڈال کر پانی کو میٹھا کیا جاتا اور وہ پانی پلایا جاتا تھا، یعنی پانی پلانے کا انتظام، بیت اللہ کو دروازے کو کھولنا بند کرنا اس کا انتظام، کھانا کھلانے کا انتظام، دار الندوہ پارلیمنٹ اور اللواء یہ جنگ و جدل کے لیے یہ لوگوں کو جمع کرنا، دفاعی نظام، یہ سارے کا سارا حضرت قصی نے اس کو ترتیب دیا۔ اور پھر حضرت قصی نے آگے اپنی اولاد کو دیا، اور آگے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی کام یہی تھا۔ حضرت مولا علی جو حاجی آتے نا تو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام حضرت مولا علی کیا کرتے تھے۔ قریشی اگر کسی کے پاس نہ ہوتا تو اپنی جیب سے نکال کر دینے والے تھے، یہ قریشی تھے، انہی کو قریش حضرت قصی قریشیوں کے سردار جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت قصی ہے۔ اب قریشی بس نام کے قریشی رہ گئے، اب تو قریشیوں نے کاروبار بھی شروع کر دیے، اتنا بڑا اللہ پاک نے ان کو منصب اور عہدہ دیا قریش۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے یہ محترم قریشی صاحب ایسے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر اب بکھیرنے کا کام زیادہ ہے، جوڑنے کا کام کم ہے۔ حضرت قصی کے بیٹے حضرت عبد مناف، نام سنا ہے آپ نے؟ ان کو کہتے تھے مکہ کا چاند، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، وہ دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت عبد مناف کے۔ اور عبد مناف کے پھر بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مطلب اور ایک کا نام تھا ہاشم۔ ذرا توجہ تھوڑی سی کیجیے گا، جو ہے کون کون میں نے بتایا، مطلب اور ہاشم۔ حضرت مطلب بڑے تھے اور حضرت ہاشم چھوٹے تھے۔ اب حضرت ہاشم جب جوان ہوئے، عمر تھی ان کی 24-25 سال، آپ تجارت کیا کرتے، کیونکہ قریشیوں کا کام ہی تجارت تھا، قریشی کہتی ہیں اس کو جو تجارت کرنے والا۔ اب حضرت ہاشم جو ہیں وہ تجارت کے لیے مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ سے پھر آگے شام کو جایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک سردار نے دیکھا کہ ہاشم اتنا حسین، آپ کی موٹی آنکھیں تھی، کیا خوبصورت بال تھی، اتنی حسین، اتنے جوان تھے۔ انہوں نے کہا ہاشم مکہ کے سردار کے بیٹے ہو، عبد مناف کے بیٹے ہو، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کر لیا تو ایک شرط تھی کہ بچی کی جب ولادت ہو تو وہ مدینہ طیبہ میں، وہ کہاں ہو؟ مدینہ طیبہ میں۔ آپ مان گئے، آپ شام سے واپس مدینہ آئے، مدینہ سے پھر مکہ چلے گئے۔ جب مکہ گئے تو بیوی کو بھی ساتھ لے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بڑی بات توجہ طلب ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے گھر؟ حضرت ہاشم کے گھر۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کے سر کے 2 بال تھے سفید، تو اس کا نام رکھا شیبہ۔ 2 بال سفید تھے، نام کیا رکھا؟ شیبہ کا مطلب ہے اردو میں بوڑھا، یعنی بچہ جب پیدا ہوا تو کہا یہ بوڑھا ہے، کیونکہ بال 2 سفید تھے۔ اب شرط یہ تھی کہ بچہ پیدا ہو تو مدینہ شریف لے جائے۔ اب وہ پیدا ہوئے شیبہ، چلے گئے مدینہ، مدینہ میں پلے بڑے جوان ہوئے۔ جب 11-12 سال کی عمر ہوئی اس بچے جتنی، تو تیر چلاتے تھے، پاسکمال چلاتے تھے، بے مثال چلاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، بس یوں تیر کھینچا کمان میں، ادھر دیکھا اور یوں نشانہ لگایا، بالکل نشانے پر رکھا،
بچے جوان واہ واہ کرتے، اور جب بچے واہ واہ کرتے تو مستی میں آ کر حضرت شیبہ کہتے جانتے ہو میں کس کی اولاد ہوں؟ کہا میں مکہ کے سردار حضرت ہاشم کی اولاد ہوں، میں ہاشم کی، میں کنانہ کی اپنے ابا کا نام لیتے تھے۔ کسی نے سن لیا، انہوں نے جا کر بتایا مطلب کو۔ کس کو بتایا؟ مطلب ہاشم کے بڑے بھائی تھے اور حضرت شیبہ کے تایا تھے۔ اب تایا کو جب بتایا، پتا چلا بھتیجا حسین ہے، اور مدینے میں ویسا حسین شخص دوسرا بچہ تھا ہی نہیں۔ بچے کو پکڑا، حضرت مطلب گئے مدینہ، مطلب جا کر مدینہ طیبہ میں شیبہ کو لیا، ہاشم کے بیٹے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ اونٹ پر یا گھوڑے پر بٹھایا۔ واپس جب مکہ آ رہے تھے تو سردار کا استقبال کرنے کے لیے مکہ کے رؤساء اور مکہ کے سردار استقبال کے لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مطلب آئے ہیں مگر ساتھ ایک بچہ بھی لائے ہیں۔ بچے کے چہرے پر گرد تھی، کپڑے بھی دور سے آنے کی وجہ سے گرد آلود تھے۔ انہوں نے پوچھا مطلب یہ بچہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ میرا غلام ہے۔ کیا کہا؟ اور غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ تو وہ تھے مطلب اور وہ ہے عبد، تو یہ بنے عبد المطلب۔ سمجھ آئیے؟ یعنی حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کا نام تھا شیبہ، اور شیبہ نام کو سب بھول گئے۔ مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے، عبد ہے، تو بس وہ پھر عبد المطلب ہی مشہور ہو گئے۔ اصل نام تھا ان کا شیبہ۔ بات سمجھے؟ اگے چلیے کہ چھڑ گئی؟ چھڑ گئی میرے خیال سے مکاؤ۔ حضرت عبد المطلب ان کے پھر بیٹے ہوئے 10۔ کتنے ہوئے؟ 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، سب سے چھوٹے حضرت، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب مجھے اللہ پاک نے بیٹے دیے اور وہ جوان ہوئے، صحت مند ہوئے، اور میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے اور مجھے تقویت بخشی، طاقت بنے، میرے 10 بازو بنے، تو میں ایک بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ ابراہیم نے جو کیا تھا اسماعیل کو، انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب جو تیر پھینکتے تھے نا، قرہ نکالتے تھے، ان قرہ نکالتے یار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اب انہوں نے قرے والے کو بلایا، تیر پھینکے گئے، 10 بیٹوں کو حضرت عبد المطلب نے بلایا، فرمایا میں نے نظر مانی تھی، اے بیٹا کوئی 25 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 30 سال کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری نظر تم میں سے کوئی ایک پورا کرے۔ تو سب نے گردنیں جھکا دی۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی عزت کیا ہوگی ابا جان کہ آپ کے ہاتھوں ہماری گردنیں کٹیں اور اللہ کی راہ میں کٹیں۔ بس کہا قرآن نکالا جائے گا، جس پر قرآن آیا انہوں نے کہا ہم سب حاضر ہیں۔ بس قرآن نکالا تو تیر نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا، انہوں نے پکڑا حضرت عبداللہ کے رضی اللہ تعالیٰ، لے گئے مکہ حرم، وہاں چھری پکڑی، چلانے لگے، لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بچے کو یہ اگر رسم آپ نے ادا کر دی تو پھر یہ رسم قیامت تک چلے گی، خدا را ایسا نہ کرے، ہم منت کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ ہوگا، کفارہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جو نظر مانگی اسے پوری کر کے رہوں گا۔ حضرت عبداللہ نے بھی کہا نظر پوری کریں، بیٹوں نے بھی کہا نظر پوری کریں۔ آپ نے لوگوں نے، قبائل کے لوگ جمع ہو گئے اور دور دراز کے لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر کسی نے کہا، کسی فیصلہ کرنے والوں نے، انہوں نے کہا، کوئی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو ایک طرف رکھو اور ان کے مقابلے میں 10 اونٹ رکھو، پھر قرہ نکالو۔ اگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا تو 10 اونٹ بڑھا کے 20 کر لینا، پھر قرہ نکالنا، پھر عبداللہ کے نام کا نکلا تو 30 نکال، اس طرح بڑھاتے جانا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے، قرہ نکالا عبداللہ کے نام کا، 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرآن نکالا، پھر 10 اونٹ، پھر قرآن نکالا، پھر 10 اونٹ، حتیٰ کہ 10 بار قرآن نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کے نام کا آیا۔ 11ویں مرتبہ قرہ اونٹوں کے نام کا آ گیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے وہ 100 کے قریب اونٹ حضرت عبداللہ کے کفارے میں کھلا دیے سب۔ پھر حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے کہ حضرت عبداللہ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے
کہ رشتوں کی قطاریں لگ گئی، اور اتنے حسین تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے حسین زمانے نے کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ کو ثانی یوسف کا لقب بھی دیا گیا۔ ایسا لگتا تھا آپ کے حسن کو دیکھ کر کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان کا حسن دوبارہ آ گیا، اتنے حسین تھے۔ پھر حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے، پھر حضرت آمنہ کی گود میں وہ نور مصطفیٰ جو جلا تھا حضرت عدنان سے، جو چمکا تھا حضرت ماد میں، جو ٹھہرا تھا حضرت نزار کی پیشانی میں، جو ٹھہرا تھا مالک میں، جو ٹھہرا تھا فہر میں، جو ٹھہرا تھا غالب میں، جو ٹھہرا تھا نوئی میں، جو ٹھہرا تھا کعب میں، جو ٹھہرا تھا کلاب میں، جو ٹھہرا تھا کسائی میں، جو چمکا تھا حضرت عبد مناف میں، جو جلوہ گر رہا حضرت عبداللہ کی پشت میں، جو وہاں سے منتقل ہوا حضرت ہاشم میں، اور حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، وہ نور محمدی، پھر اس کی روشنیاں بکھری حضرت آمنہ کی گود میں، اور ان روشنیوں سے آج ہم سب آپ سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک حضور کے آباء و اجداد ان پر اپنی کرم نوازیاں، اپنی رحمتیں ہمیشہ برسائے، اور ان کے طفیل ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔